اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ بڑی وضاحت کے ساتھ ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں تاکہ قرآن کو پڑھنے والا اپنے لیے راستہ متعین کر سکے اور وہ اس پہ غور کرے۔ یہ کتاب ہے ہی غور کرنے کے لیے، اور اس کے ذریعے جو اپنا راستہ دیکھے، یہ راستے دکھانے کے لیے آئی ہے اور انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتی ہے۔ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو اندھیروں میں رہتے ہیں، کسی دنیاوی مفاد اور کسی دنیاوی خواہش کی بنیاد پر وہ کما حق کو اپنی آخرت اور اپنے اللہ کو نہیں پہچانتے۔ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ ان کو مثالیں دے کر سمجھا رہے ہیں تاکہ یہ جرثومے کسی میں پائے نہ جائیں، وہ یہ نہ کہے کہ اللہ ہمیں پتہ نہیں چلا تھا، ہم دھوکے میں رہے۔ اللہ نے بڑی وضاحت کر دی۔ پچھلی آیت میں اللہ نے بڑی شاندار مثال کے ساتھ سمجھایا کہ ان کی ایسے ہے جیسے کوئی آدمی تجارت کرے، اور تجارت میں آدمی کے فوائد ہوتے ہیں، چہ جائے کہ وہ نفع لینے کی بجائے اپنا راس المال بھی ضائع کر لے، اس سے برا تاجر کون ہوگا؟ اس کا خسارہ تو کبھی پورا ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اور آگے مثال دی اسی کی، انہی لوگوں کی مثال دی۔ فرمایا ان لوگوں کی مثال، مثلهم، ہم کا مرجع وہ منافقین ہیں جن کا پیچھے تذکرہ آ رہا ہے۔ ان کی مثال کا مثل الذی، اس شخص کی طرح ہے۔ بعض نے اللہ زی کو شخص کے معنی نے لیا ہے، اور بعض نے اللہ زی کو بمعنی اللہ زینا کے لیا ہے۔ ان لوگوں کی طرح ہے استوقدا، جس نے طلب کیا جلنے، آگ کے جلنے کو طلب کیا، یہ معنی اس کا۔ تو یہاں معنی اس کا کیا نکال لیں گے؟ جس نے آگ کو روشن کیا۔ استوقدا اصل میں وقادہ ہے لفظ، سین بھی اور تا زیادہ کیا ہے، اور اس میں معنی کے مبالغے ہوں گے۔ اس کا معنی ہے کہ خوب روشن کیا آگ کو، اس کا ایندھن ڈال کر اس کو تیز کیا، یہ معنی استوقدا کے آ جائیں گے۔ اچھی طرح اس نے روشنی کر دی آگ سے۔ نارن کا ہے، نار کہتے ہیں اس چیز کو جس کے ذریعے سے روشنی ہو۔ اس کا معنی آگ لیا گیا ہے، آگ اس کا معنی اصلی نہیں ہے۔ اب دیکھو تم، یہ جو مسجد کا بناتے ہیں اس کو کیا بولتے ہو؟ منار۔ منار کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ دور سے نظر آتا ہے، واضح ہے، روشن ہے۔ اس کا معنی آگ تو نہ ہوا۔ پھر نور کا معنی روشنی ہوتا ہے۔ تو آگ چونکہ سبب بنتی ہے روشنی کا، اس لیے اس کو جو ہے نا یہ نار کہہ دیتے ہیں۔ اس کا لغوی معنی جو ہے نا، اس کا معنی روشنی ہوتی ہے۔ نارا ینور النور، نور، نور کا معنی ہوتا ہے روشنی۔ ہم بھی بولتے ہو، تمہاری زبان میں بھی نور کا لفظ مستعمل ہے۔ استوقد النارا، اس نے آگ خوب روشن کی، اس کی طرح مثال ہے اس کی۔ پھر کیا ہوا؟ فلما اضاءت، جب روشنی کی اس نار نے، فلما پس جب، اضاءت اس کے دونوں معنی ہو جاتے ہیں، لازم بھی اور متعدی بھی۔ روشن ہوا بھی معنی ہو جائے گا، ما حولہ روشن ہوا، ایک معنی یہ بھی ہے، اور دوسرا معنی جب اس آگ نے روشن کر دیا ما حولہ کو، یہ ما حولہ ضمیر بن جائے گی، مفعول بن جائے گا اس کا، مفعول فی جس کو ظرف کہتے ہیں۔ خیر ان باتوں کی طرف نہیں آتے، چلو وضاحت کے لیے
کہ وَتَرَكَهُمْ فَلَمَّا أَضَاءَتْ، پس جب روشن ہوا، جب اس آگ نے روشن کیا، کس کو روشن کیا؟ ما حولہ کو، حولہ اس کا مرجع اس آگ جلانے والے کی طرف ہے، کیونکہ یہ ضمیر مذکر کی ہے، اگر نار کی طرف ہوتی تو حولہ ہونا چاہیے تھا۔ بس جب روشن ہوا اس آگ جلانے والے کے گردہ نواح روشنی ہو گئی۔ یہ منافق کی مثال ہے، اللہ سمجھا رہے ہیں، یعنی منافق اس آدمی کی طرح ہوتا ہے جو اندھیرے میں ہو لیکن اسے کوئی روشنی میسر ہو جائے، اس نے آگ جلا لی، اور جب تک آگ جلتی رہے گی اس کے گرد روشنی رہے گی، آگ بجھ جائے گی تو روشنی ختم ہو جائے گی۔ یہی اس کی مثال ہے۔ دو طرح سے اس کی مثال کا مصداق اس میں ہے، یا تو دنیا کے لیے ہے یا آخرت کے لیے ہے، دونوں ہے۔ دنیا کے اندر بھی اسے ایمان کی روشنی کچھ نہ کچھ ملتی ہے، جس کے ذریعے سے وہ کچھ نہ کچھ اپنے مفاد دنیاوی لے لیتا ہے۔ ایک تو یہ معنی، یعنی ان پر ایک اطلاق ہو جاتا ہے کہ یہ بھی مسلمان ہے، روشن ضمیر ہے، روشن دل ہے، اس کی جو ہے وراثت بھی ان کی جو ہے وہ ان کو مل جاتی ہے، نسلوں کو، اور ان پر احکامات اسلامی دنیا کے اندر لگا لیے جاتے ہیں۔ یا تو یہ معنی لے لیں، یا دوسرا معنی کہ اس کو قیامت کا دن ہوگا تو مومن کے گردہ نواح روشنی ہوگی، اور اس روشنی میں جو ایمان کی روشنی ہوگی وہ چلتا جائے گا جنت کے راستے کی طرف اور دعا کرتا جائے گا، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تیری ملاقات تک یہ روشنی ہمارے پاس رہے۔ تو لیکن منافق جو ہوگا اس کی وقتی طور پر روشنی ہوگی، جب آگے جائے گا تو اس کی روشنی بجھ جائے گی۔ وہ مومنوں کو ڈھونڈ کے کہے گا میں تمہارے ساتھ تھا، میری روشنی کہاں گئی؟ انہوں نے کہا کہ فلتا جاؤ واپس جاؤ، سورہ حدید کے اندر آخر میں ہے کہ جاؤ، دنیا سے وہ روشنی ملتی ہے، یہاں تو اب جزا ہی ملے گی، سزا ہی ملے گی۔ تو یہ منافق کے لیے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی، دنیا میں اس کا مفاد ہے، آخرت کے میں اس کے لیے اندھیرا ہو جائے گا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور چھوڑ دیا ان کو اس نور جانے کی وجہ سے، ان کو چھوڑ دیا فی ظلمات، ظلماتان نہیں کہا، ظلماتن نہیں کہا، ظلمات جمع کہا ہے۔ جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے۔ یہ اگر قیامت کا لیا جائے تو وہاں یہ ہے کہ آدمی کو قیامت کے اندھیرے ہوں گے، قبروں کے اندھیرے ہوں گے، معاشر کے اندھیرے ہوں گے، روشن کوئی سورج نہیں ہوگا، اور پھر جہنم کے اندھیرے ہوں گے، نچلے طبقوں میں ہوگا جہاں کوئی ان کے لیے پہنچنے والا نہیں۔ یہ ظلمات کے معنی ہو جائیں گے۔ قرآن کے مختلف اشاروں کی طرف، یعنی ان آیتوں کی طرف ظلمات میں اشارہ ہے۔ یا ظلمات سے مراد دنیا کے اندھیرے ہیں۔ اب ایک آدمی اس کی آگ بجھ جائے، کس سے بجھنی ہے آگ؟ آسمانی اندھیری آ گئی، بارش آ گئی، رات آ گئی، اب یہ اندھیرے ہیں، اس کے لیے کفر کا اندھیرا آ گیا ہے، اور اس کے لیے خواہشات کی جو ہے نا وہ اندھیریاں آ گئیں، تو اس کی آگ جو تھی ایمان کی وہ بجھا دی اس نے۔ یہ معنی بھی اس کے اطلاق دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ لا یبصرون، انہیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا جب اللہ کے پاس جائیں گے۔ لا یبصرون، انہیں کچھ نظر نہیں آئے گا، اندھیرے ہو جائیں گے۔ یہ مثال دے کے اللہ نے وضاحت کی ہے، مثال ان کی منافقوں کی اس آدمی کی طرح جس نے خوب روشن کیا آگ کو، جب روشنی کی اس آگ نے اپنے گردہ نواح میں تو اللہ لے گیا ان کی اس روشنی کو۔ یہ نور کا ہے، نار نہیں کہا۔ کیوں؟ نور سبب ہوتا ہے نار کا، روشنی، اور یہاں اللہ نے نور ہی کہہ دیا۔ نار کہتے تو پھر بھی کوئی نہ کوئی آگ سلگتی رہ جاتی، لیکن مطلق ہی کہہ دیا کہ روشنی ہی جاتی رہی۔ جب نہ آگ رہے گی تو روشنی ہوگی، اگر اکیلا ہی نار کہتے تو ہو سکتا تھا آگ بجھ گئی، لیکن آگ کے کچھ انگارے وہ چلتے رہے، لاٹھیں بجھ گئیں اس کی۔ تو اللہ نے نور کہہ کر یہ بات ہی کاٹ دی کہ بالکل ہی اندھیرا ہو گیا۔
آگ کا تصور نہیں، روشنی ہی نہیں رہی۔ یہ منافق کے لیے اللہ نے ذکر کی علامت۔ ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کے نور کو لے گیا، روشنی کو ہی لے گیا، نار نہیں کہا، اور ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں، اور ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔